الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز نوجوانوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دین سے پھر جائے، جو انسان اپنے دین کو چھوڑ دے اور کفر کو اختیار کر لے، فیمت وہو کافر، اور کفر ہی کی حالت میں اس کی موت آ جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے تمام اعمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع اور بیکار ہے۔ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جو اپنے ایمان سے، اپنے دین سے پھر گئے، یہ لوگ جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج امت مسلمہ مسلمانوں کی ایک سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو عنایت فرمائی، وہ ایمان کی نعمت ہے، لیکن ہم نے اس نعمت کو بھلا دیا اور ہم اپنے ایمان سے منہ پھیر بیٹھے۔ اس کی وجہ یہ کہ یا تو ہم مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا ہوئے اور ہمیں مسلمان کہا جانے لگا، یا ہم مسلمان بن گئے اور صرف نام کے مسلمان بنے اور ہمیں ایمان والا اور مسلمان لوگ پکارنے لگے۔ اس وجہ سے ہمیں اس نعمت کی کوئی قدر نہیں، اس وجہ سے ہم اس ایمان کی نعمت کو نہیں بھاپ سکتے، اس وجہ سے ہم اس ایمان کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ہمیں ماں باپ کی وراثت سے ملا ہے، ہمیں آباء و اجداد کی وراثت سے ملا ہے۔ اگر اس ایمان جیسی عظیم نعمت کی قدر کو جاننا ہے تو ان لوگوں سے معلوم کرو کہ جنہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جنہوں نے مؤمن بننے کے لیے، جنہوں نے مسلمان بننے کے لیے اپنے اہل و عیال کو اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دیا ہے۔ اور اگر اس ایمان کی نعمت کو جاننا ہے تو ان لوگوں سے معلوم کرو کہ جب ان کے اوپر اس ایمان کی معرفت کھلی ہے، جب انہوں نے اس ایمان کو حاصل کرنا چاہا ہے تو ان کو ان کے بیوی بچوں سے دور کر دیا گیا، ان کو ان کے کاروبار سے دور کر دیا گیا، لیکن وہ اس ایمان کی نعمت کو سمجھتے تھے، اس ایمان کی نعمت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی جانوں کا گوارا، اپنی جانوں کو بھی گوا دیا، انہوں نے اپنے اہل و عیال کو بھی قربان کر دیا، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا، اور انہوں نے اس ایمان جیسی عظیم نعمت کو حاصل کیا۔ لیکن آج امت مسلمہ کس حالات کے اندر ہے؟ مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، مومن ہونے کے باوجود وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اسلام کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ آج چاروں طرف اگر پریشان ہے تو مسلمان ہے، اگر چاروں طرف کسی کے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے تو وہ صرف ایمان والے ہیں۔
ایمان والوں کے اندر ایک ایسی لہر ہے کہ ان کے ایمان کو کسی طریقے سے خراب کر دیا جائے۔ آج پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر رہنے والے دشمنان اسلام وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے ایمان کو ان کی زندگی سے چھین لیا جائے، اور آج ایک ارتداد کی لہر چلی ہے۔ آج ہمارے نوجوان بیٹیاں، آج ہماری نوجوان بچیاں اپنے ایمان کو چھوڑ کر غیر مذہب کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سوشل میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے اور اخبارات کی سرخیاں اس سے چھپی ہوئی ہیں۔ جہاں دیکھو تو یہی واقعہ سننے کو ملتا ہے کہ فلاں بیٹی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھی، فلاں بیٹی نے فلاں کے ساتھ میں اپنا ناجائز رشتے قائم کر لیا۔ آج جگہ جگہ پر اور چپے چپے پر یہ باتیں اور یہ خبریں سننے کو ملتی ہے۔ آج سے تقریباً 4 سال قبل یہ باتیں صرف اکائی اور دہائی میں سننے کو ملتی تھی، لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ملک ہی نہیں، آپ کا صوبہ نہیں، یہاں تک کہ آپ کا شہر بھی محفوظ نہیں ہے۔ آپ کے شہر کے اندر ہو یا آپ کے علاقے کے اندر ہو، نہ جانے کتنی بچیاں میری اور آپ کی وہ ہیں جو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہیں، جو اپنے ایمان سے پھرنے پر مجبور ہے، جو اپنے ایمان کو گوا چکی ہے۔ اگر آج اور ہم اور آپ اس کا جائزہ لیں اور اپنی نظر کو دوڑائیں کہ آخر آج یہ حالات کیوں نظر آ رہے ہیں اور یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ آج ہمارے گھرانوں کے اندر خوب فراوانیاں ہیں، کھانے کو بہت چیزیں موجود ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہمارے گھرانوں کے اندر فاقے ہوا کرتے تھے، لیکن آج اللہ نے وسعتیں دی ہے، ہر گھرانے کے اندر خوب فراوانی ہے، کشادگی ہے، بہت گنجائشیں ہیں، لیکن ہماری بچیاں پھر بھی ایمان سے کیوں پھر رہی ہیں؟ ہماری بچیاں ایمان سے ہاتھ کیوں دھو رہی ہیں؟ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک تو ضروری اور موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیے اور اس کو غور سے سنیے کہ آخر اس کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ آج اگر مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے یہاں جانے پر مجبور ہے، اگر آج مسلمان کی بچیاں اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ہمارے گھرانوں کے اندر، آج ہمارے علاقوں کے اندر رسوم و رواج اس طریقے سے داخل ہو گئے ہیں کہ غیر قوموں کے اندر بھی وہ رسم و رواج نہیں پائے جاتے۔ نکاح شریعت کے اندر سب سے آسان، زنا شریعت کے اندر سب سے مشکل، لیکن ہماری قوم نے زنا کو سب سے آسان اور نکاح کو سب سے مشکل کر دیا۔ آج ہماری قوم کے اندر اگر شادیاں ہوتی ہیں، ایک عام مسلمان کی شادی ایسے ہوتی ہے جیسے پہلے راجہ مہاراجاؤں کی شادیاں ہوا کرتی تھی۔ ایک عام مسلمان کی شادی اس طریقے سے ہوتی ہے، اور 50-50 لاکھ 1-1 کروڑ کی گاڑیاں گفٹ کی جاتی ہیں۔ جب نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا، شادیوں کو اس قدر بڑھاوا دیا گیا، تو ہماری قوموں کی بچی جن کے رشتے ہونے کے لائق نہیں، اگر کسی کا رشتہ ہو تو سامنے سے کھلے منہ سے مطالبہ آتا ہے کہ فلاں گاڑی چاہیے، مجھے فلاں جہیز چاہیے، جب جا کر کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ معلوم ہوا کہ اس بیٹی کو وہ خریدنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو وہ بیچنا چاہتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کا کاروبار کر رہا ہے۔ جب معاشرے کے اندر لڑکی کا کاروبار ہونا شروع ہو گیا، بیٹیاں فروخت ہونا شروع ہو گئی اور بیٹوں کو خریدا جانے لگا، اس وقت معاشرے کے اندر زنا کو آسان ہو گیا، اس وقت معاشرے کے اندر نکاح خود بخود مشکل ہوتا چلا گیا۔ ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے اتنی فراوانی دی ہے، لیکن اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی ایک وہ بھی ہے کہ اس کے پاس میں اتنی کشادگی نہیں ہے، اتنی فراوانی نہیں ہے، تو اس کی بیٹی، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، ماں باپ اس کے مجبور ہیں، محلے والے اس کے مجبور ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ بیٹی تعلیم کے نام پر، وہ بیٹی ٹیوشن کے نام پر اپنے آپ کو گھر سے بے گھر کرتی ہے،
اور غیروں کے یہاں پر جا کر کے اس کو پناہ ملتی ہے۔ صرف اس کو ایک راستہ نظر آتا ہے کہ اگر تو غیر ایمان والے سے اپنے پیار کو رچائے گی، غیر ایمان والے سے اگر تو شادی کرے گی، نہ تجھے تیرے باپ کو جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ تیرے باپ کو گاڑی دینے کی ضرورت ہے، تو وہ بیٹی اپنے ایمان سے آرام سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہماری بچیوں کے مرتد ہونے کی صرف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر شادی بیاہ کو بہت مشکل کر دیا گیا ہے۔ جس دن معاشرے کے اندر ہر انسان بڑا ہو یا چھوٹا یہ سمجھ لے کہ مجھے سادگی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہے، اگر اللہ نے مجھے 2 کروڑ روپے دیے ہیں، اگر اللہ نے مجھے مالدار بنایا ہے، ایک انسان اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے کہ میں ان پیسوں کا استعمال غریب بچیوں کے لیے کروں گا، ان کے گھروں کو بچاؤں گا، ان کے نکاح کے آسانی کے لیے میں انتک کوشش کروں گا، تو وہیں سے معاشرے کے اندر بچیوں کے مرتد ہونا کمی کے ساتھ میں واقعے پہ آپ آتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اور دوسری وجہ، مسلمان بچیاں اور مسلمان نوجوان لڑکے، ان کے اندر سب سے زیادہ تعلیم یافتہ کون ہے؟ آپ اسکول اور کالج کا معائنہ کیجیے، سب سے زیادہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہماری بیٹیاں، مسلم نوجوان اس سے بالکل دور۔ بچیاں اللہ نے انہیں دماغ بہت دیا ہے، اللہ نے انہیں ہمت بہت دی ہے، وہ بہت اچھا پڑھتی ہے اور کالج کے اندر خوب ٹاپ کر کے آتی ہے، لیکن